وصیت اگر ایک عام انسان کی بھی ہو تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جہاں تک ہو سکے۔ کسی عام انسان نے بھی اگر کوئی وصیت کی تو لوگ اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے اور اس کا چہلم ہو یا تیجا ہو، تو اگرچہ جانے والے نے وصیت نہ کی ہو کہ میرے چہلم میں فاتحہ میں یہ چیزیں شریک کرنا، اور ظاہر شریعت کی طرف سے تو یہ کانسیپٹ بنیادی طور پر موجود نہیں کہ آپ چہلم کے فاتحہ میں یا کسی بھی فاتحہ میں آپ کھانے پینے کی خاص چیزیں رکھیں کہ یہ چیزیں رکھنا ضروری ہے۔ ایسا شریعت کی طرف سے کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، مگر کوئی رکھتا ہے اور شریعت کا حکم سمجھ کر نہیں رکھتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے کہ رکھا جا سکتا ہے۔ گفتگو اس پہلو سے ہے کہ جانے والے نے وصیت نہیں کی، آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ دنیا سے جو گیا ہے اور جس کا چہلم ہے اسے یہ چیزیں پسند تھی، وہ شوق سے یہ چیزیں کھاتا تھا، بس اس کی وصیت نہیں، زبان سے اس نے نہیں بولا ہے کہ میرا جب فاتحہ کرنا اور چہلم کا فاتحہ ہو تو اس میں یہ چیزیں فاتحہ میں شریک کر لینا، نہیں، صرف یہ پتا ہے کہ یہ چیزیں جانے والے کو پسند تھی، تو ہم اس کی اس خاموش پسند کا احترام اور اہتمام اور انتظام اس تاکید سے کرتے ہیں کہ آپ ایک پورا کمرہ، بعض جگہ میں نے دیکھا پورا کمرہ مختلف طریقے کے انواع و اقسام کے کھانوں سے بھر دیتے ہیں، ان کھانوں سے جو جانے والوں کو پسند تھے۔ آپ کو اور مجھے اتنی سمجھ تو ہے، اتنا احساس ایک عام انسان کے دنیا سے جانے والے کے تعلق سے اتنا احساس اس کی خواہشات، خاموش خواہشات کے تعلق سے ہے کہ اسے کیا پسند تھا، ہم اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا اہتمام کریں۔ مگر سب سے بڑا ہمدرد، ہمارا سب سے بڑا مونس، ہمارا سب سے بڑا غمخوار، ہمارا سب سے بڑا شفیق، ہمارا سب سے بڑا رفیق صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہمارا شفیع، ہمارے لیے رحمت، اور صرف دنیا اور آخرت میں نہیں بلکہ دوستو جس وقت ہم دنیا کی اس ریل پیل، اس ہلچل، ان ہنگامہ آرائیوں، ان مجلسوں، ان انجمنوں، ان محفلوں اور اس بھیڑ بھاڑ کے ماحول کو چھوڑ کر ساری دنیا، سارا جہان، سارا مال، ساری دولت، اولاد، ازواج، احفاد، سارے اہل خانہ، دوست، یار، پڑوسی، رشتہ دار، سب جہاں ساتھ چھوڑ جائیں گے، قبر کے تاریک گڑھے میں، جہاں آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کا نام و نشان مٹانا ہوتا ہے تو اسے دفن کر دیا جاتا ہے، جب ہمارا نام و نشان مٹانے کے لیے ہمیں دفن کر کے ہمارے سارے دوست احباب، سارے شناسا اور سارے اہل تعلق یہ رخصت ہو جائیں گے، تو قبر کی اس تاریکی، اس وحشت، اس تنہائی میں جو ہماری تنہائی کو دور کرنے کے لیے، ہماری تنہائی کو انجمن بنانے کے لیے، ہماری تنہائیوں کو محفل کا رنگ دینے کے لیے، ہماری تاریکی اور ہماری وحشت ناک زندگی میں اپنے انوار کی روشنی بکھیرنے کے لیے، ہماری قبر کو روشن، منور اور مجلہ کرنے کے لیے جو ذات گنبد خضرا سے ہماری قبروں میں اپنی کھڑکی اپنے دربار کی کھولے گی، وہ کوئی اور
ذات نہیں بلکہ وہ پیغمبر آخر الزمان محمد الرسول اللہ کی ذات۔ مگر ایک عام انسان کی خاموش پسند کا کہ ہماری زندگی میں اتنی اہمیت، اتنا مقام، اتنی قدر اور اتنی قیمت ہے کہ اس کے بولے بغیر، اس کے مرنے کے بعد بھی ہم اس کی پسند کے کھانوں کے انبار لگا دیا کرتے ہیں۔ مگر خدا را احساس رکھنے والے مسلمانوں، شعور رکھنے والے مسلمانوں، ذرا ایک نظر کسی عام انسان کے آخری لمحات کی طرف نہیں بلکہ اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول، اپنے مونس، اپنے غمخار اور اللہ نے جسے آپ کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اس کے آخری لمحات کی طرف بھی ڈالیے کہ وہ اپنے ان آخری لمحات میں کچھ اور نہیں، وہ اپنے بچوں کے بارے میں وصیت نہیں کرتا، وہ اپنی اولاد کے بارے میں وصیت نہیں کرتا، وہ اپنی ازواج کے بارے میں وصیت نہیں کرتا، وہ کچھ اور نہیں کہتا بلکہ قیامت تک آنے والی امت کو رفیق اعلیٰ سے ملاقات سے جسٹ پہلے زندگی کے آخری لمحات میں وہ اپنی قیامت تک آنے والی امت کے ہر فرد کے کانوں تک جس بات کو پہنچانے کے لیے مچل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، بے قرار ہے، بے چین ہے، مضطرب ہے، وہ یہ بات ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک میری آنے والی امت کے ہر فرد کے کان تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے اور پہنچا دیا جائے کہ یہ محمد اپنی آخری زندگی کے ان آخری لمحات میں جس چیز پر اس امت کو ہمیشہ کے لیے بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی تاکید کے ساتھ، بڑی سختی کے ساتھ وصیت کے طور پر کاربند کرنا چاہتا ہے وہ کوئی اور عمل نہیں بلکہ نماز اور صلاۃ